مسئلہ کشمیر سے بڑا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک قلب سلیم۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں استاد محترم سلمان آصف صاحب کی زبانی، اور اس کا سلوشن بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے معلومات کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں، بالکل۔ تو لیکن معلومات اور علم یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ معلومات جو ہے وہ، اور دوسری ایک اور بات یہ کہ علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نسألوک علما نافعا، یعنی علم نافع کی دعا مانگی ہے کہ ہمیں علم نافع عطا کر۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اور علم بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ غیر نافع ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ اس کا بڑا حصہ علم غیر نافع پہ مشتمل ہے۔ اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دو مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہم سب کے اندر ایک مسئلہ ہے ہمارے نفس میں، اور وہ ہے حب جاہ، یعنی شہرت کی، تشہیر کی اور نمائش کی، نمود کی ایک تمنا ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے اندر کے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذرا سا ہم کہیں سامنے آئیں۔ دوسرا مسئلہ جو خاص طور پہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، یہ پہلا مسئلہ تو ہر جگہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ٹیلنٹ کو پہچانا نہ جا سکا ہو، اگر نوجوانوں کے اندر کوئی خاص بات ہے اس کو معاشرے نے پہچانا ہی نہ ہو، اس کے بڑوں نے بھی نہ پہچانا ہو، یعنی کسی انسان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر بھی کوئی خاص بات ہے، اس کے اندر بھی کوئی وجہ اہمیت ہے، اور اس کو اہم جاننے کا کوئی جائز احساس اس کو میسر نہ آ سکا ہو، تو اب یہ دو مسئلے جمع ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں جو والدین ہیں، جو گھر کے معاملات ہیں، معاشرے کی صورتحال ہے، اسکولوں کے معاملات ہیں، مطلب اگر تم نے نمبر نہیں لائے نا تو تم نکمے ہو، یہ میسج ہم ہر بچے کو دے رہے ہیں۔ والدین بھی یہ میسج ہر بچے کو دے رہے ہیں کہ اگر تم زیادہ کمایا نہیں سب پا رہے تو تم بیکار ہو۔ تو اب اس کے بعد معاشرے کے اندر یہ ہوا کہ اچھا میں کہیں سے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار تو کروں، تو اس کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی کہ وہ اگر اس کے سامنے ایک جیسے ایک کھلونا آ گیا، ایک ٹول آ گیا جس پہ پتہ لگا کہ میں اس کو اپنی طرف کرتا ہوں، اس کا بٹن آن کرتا ہوں تو میری ویڈیو بننے لگتی ہے، وہ لائیو جانے لگتی ہے، تو اب حب جاہ اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے ٹیلنٹ، اپنے پوٹینشلز کی ریکگنیشن کی جو جائز خواہش ہے، یہ دو مقاصد جمع ہو گئے اور اب یہ چیز پیدا ہوئی۔ مولانا روم کا بہت خوبصورت جملہ ہے، مجھے یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے، اور نوجوان کیا، اس وقت تو بہت سے مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی بہت مطلب، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بہت قابل شخصیت بھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کوئی دیندار آدمی بھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کے اندر ایک پستی، اخلاقی گراوٹ، ذہنی پستی اور سوچ کی ایک تنگی اس کے اندر نظر آ رہی۔ تو وہ جیسے ایک روایتی معاشروں میں ایک تصور تھا کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفات کا عکس ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی گفتگو، جیسے اب انہوں نے وہ جو کانٹینٹ، آپ کا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ کانٹینٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں بہت ہی ایک بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے، ایک پھکڑ پن کا ایلیمنٹ ہے، ایک بہت ہی گھٹیا درجے کا ایک مطلب وہ ایک ذوق کی پستی ہے اور گھٹیا درجے کا مذاق ہے۔ تو وہ جو چیز ہمیں جو ایک شیلونیس نظر آتی ہے نا، جو ایک کھوکھلا پن نظر آتا ہے، وہ بہرحال باہر آ رہا ہے، اور وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے بس وہ مطلب ایک عجیب و غریب سا ایک ماحول ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ایک شور سا پیدا ہو گیا ہے، ایک بہت مطلب ڈسٹربنس ہے۔ میں نے کسی ادارے میں مجھے انوائٹ کیا، کسی یونیورسٹی میں، تو میں بچوں سے بات چیت کر رہا تھا، میں نے کچھ سوالات پوچھے، میں نے بچوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا ہو، بہت قابل ہو، اور اس کو کوئی جانتا نہ ہو، اس کو وہ مشہور نہ ہو، تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں لیکن یہ کہ وہ لاکھوں میں مشہور نہ ہو؟ تو بچوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب بچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑا آدمی مشہور ہوتا ہے، تو مشہور ہونا ایک الگ بات ہے، بڑا ہونا ایک الگ بات ہے، عظیم ہونا ایک الگ بات ہے، اور اخلاقی اور علمی اور کردار کی بلندی یہ ایک الگ چیز ہے، مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اب ہمارے ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک عظیم کام کی آرزو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اس کی تلاش میں وہ بڑا تو ہو نہیں پایا، اس کی ہم تربیت نہیں کر پائے، لیکن وہ مشہور ہونے کی تو کوشش کر رہا ہے، لہٰذا ممکن ہے اس مشہوری کو اچیو کرنے کے لیے اسے کچھ ننگ پنا کرنا پڑے، کچھ ننگ پن، کچھ بےہودگی اختیار کرنی۔ اب اگر بےہودگی اختیار کرنے کے نتیجے میں ملینز میں ویورشپ چلی جاتی ہے تو چلو یہی مجھے منظور ہے، مطلب بالکل وہ جیسے بقول شاعر بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام کا ہوگا، تو ہم ازر کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے، اور کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، مطلب اس کو۔ اچھا سر، اس سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مطلب یہ ٹھیک ہے آپ نے مسائل کی تشخیص تو کر دی جو کہ سب سے اہم کام ہوتا ہے نا، اب آگے معاشرے میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس سے ایک سوچ لے رہے ہیں، اس کے اگر ہم حل کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کا جو حل ہے نا